بنگلہ دیش کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر انڈین انٹرفیئرنس کی وجہ سے وہاں پر ایک انڈیا آؤٹ کیمپین چل رہی ہے، اور اس پہ بات کرتے ہوئے عوامی لیگ جو کہ رولنگ پارٹی ہے بنگلہ دیش کی، اس کے سینئر ایک نیتا ہیں عبید القادر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں انڈیا تو انٹرفیئر نہیں کرتا ہمارے انٹرنل معاملات میں، لیکن کچھ اور بڑی پاورز ضرور ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر کرنا چاہ رہی تھیں، تو اس کو انڈیا نے روکا ہے۔ انڈیا کی وجہ سے ان بڑی پاورز کی انٹرفیئرنس نہیں ہو سکی ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر۔ یہ بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے۔ کس حد تک ان کی یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے، اس پہ تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو ریفرنس دکھا دوں۔ پروتھم الو نے ان کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میجر پاورز couldn't interfere with the election due to India's stance، اور اس میں وہ اپنی اور مودی صاحب کی گورنمنٹ کی کامیابیاں گنواتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر شیخ حسینہ اینڈ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ہیو شیٹرڈ دی لانگ اسٹینڈنگ سسپیشن and trust that had existed between Bangladesh and India. Due to our good relations with India, the crisis over enclaves could be resolved peacefully after 68 years through exchange of enclaves. Discussions have been held about water sharing of transboundary rivers, including Tista. This problem will also be resolved. We'll have to wait. عبید القادر سیٹ، یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ جو انکلیوز والا مسئلہ تھا وہ اتنے عرصے تک ریزالو نہیں ہوا تھا، ہم نے کیا نا، اور اسی طرح سے پانی شیئرنگ کا جو معاہدہ ہے وہ بھی ہو جائے گا، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا نا۔ ان کو یاد دلانا پڑے گا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ 1971 سے لے کر چلا آ رہا ہے، یہ مطلب یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، تو 1971 سے لوگ ویٹ ہی کر رہے ہیں، انتظار ہی ہو رہا ہے، مطلب اتنے عرصے سے لے کے۔ اور عوامی لیگ کے اوپر اس وجہ سے انگلیاں اٹھتی ہیں کیونکہ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو یہاں پہ 16-17 سال سے مستقل طور پر گورنمنٹ میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسائل حل نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے ان پہ زیادہ کوسچنز ریز ہوتے ہیں کہ کہتے تو آپ یہ ہیں کہ فرینڈلی گورنمنٹس ہیں، لیکن آپ نہ تو بارڈر کلنگز کا مسئلہ حل کروا پائیں، نہ یہ والا مسئلہ حل کروا پا رہے ہیں، بلکہ آپ نے یہ کمپلین کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس کو کیوں بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اسی انٹرویو میں عبید القادر نے کہا کہ وائی از دیئر این ایفرٹ ٹو اسٹوک اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ، دس از اے پروپیگنڈا شیلڈ فار دوز who did not come to polls. Whenever Awami League is in power, a section gets engaged in opposition to India. They are still doing that. یعنی انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انڈیا کچھ بھی گڑبڑ نہیں کرتا، آل از ویل، سب کچھ صحیح ہے ہمارے درمیان، کوئی مسئلہ انڈیا کی طرف سے نہیں ہے۔ اب ریسنٹ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس پہ بھی عوامی لیگ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور ان کے انٹلیکچوئلس کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ انڈیا نے ریسنٹلی پاس کیا ہوا ہے۔ یہ تو چلیں وہ مسئلے بارڈر کیلنگ کے دریاؤں والے مسئلے وہ تو اتنے عرصے تک حل ہوئے بھی نہیں، اور نیئر فیوچر میں کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ بول تو رہے ہیں لیکن آپ خود ہی بول رہے ہیں ویٹ کریں۔ اب ویٹ کریں از اے ویگ ٹرم، آپ کو خود کو نہیں پتا کہ کتنا عرصہ اس کو لگے گا، کیونکہ یہ اتنا آسان مسئلہ ہے نہیں، اس میں اگلے کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، اور اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ایسا ہوا ہے جس پہ رولنگ پارٹی جو ہے بنگلہ دیش کی، اس کا اسٹانس کافی مایوس کن رہا ہے، اور وہ سی اے اے والا ہے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ۔ دیکھیں جب انہوں نے یہ قانون پاس کیا نا ہندوتوا سرکار نے، سب کو پتہ ہے ساری دنیا کو کہ یہ اینٹی مسلم قانون ہے، اور اس کا پرپز اصل میں انڈیا کے مسلمانوں سے شہریت چھیننا ہے۔ اس کا جو اگلا مرحلہ ہوگا این آر سی والا، تو اس کے اندر جب مسلمان نکلیں گے، سٹیزن شپ ان کی سنیچ کر لی جائے گی، تو دوبارہ وہ نہیں آ سکتے انڈین سٹیزن شپ کے اندر۔ تو یہ ان کے اوپر ایک تلوار لٹکائی گئی ہے بیسیکلی سی اے پاس کر کے۔ یہ جو قانون پاس ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ امریکنس نے اس کی مخالفت کی ہے، یونائٹڈ نیشنز نے اس کی مخالفت کی ہے۔ آپ ذرا رائٹرز کو دیکھ لیجئے کہ یو این ایکسپریس کنسرن اباؤٹ انڈیاز ریلیجن بیسڈ سٹیزن شپ لا، لیکن ساتھ میں آپ یہ دیکھیے کہ افغان طالبان نے بھی اس پہ کنسرنس کا اظہار کیا ہے۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ یہ جو سٹیزن شپ ہے یہ مذہب کی بنیاد پہ کیوں دے رہے ہیں، آپ ان کو دیجئے جو ستائے ہوئے لوگ ہیں، اگر آپ بول رہے ہیں اس طرح تو آپ ان کو دیجئے، جینیون ستائے ہوئے لوگوں کو ارریسپیکٹیو آف دیئر ریلیجن۔ تو یہ اپنے مسلمانوں کو ایکسکلوڈ کیوں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بھی اس پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ 3 مین ملک ہیں نا سی اے کے تحت جو مائنورٹیز جو جن ملکوں کی انڈیا کے شہری بننے کے لائق ہیں، وہ بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان ہے۔ ان 3 ملکوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے بیسیکلی۔
ان کے شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو افغانستان نے اس پہ کنسرنس کا اظہار کر دیا ہے, پاکستان نے بھی کر دیا. پاکستان نے الٹا کنڈیم کیا ہے. پاکستان نے کہا کہ یہ بہت برا انہوں نے قانون پاس کیا ہے, یہ غیر انسانی ہے. ڈان نیوز آپ کو دکھاتا ہوں, پاکستان کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان کنڈیمز انڈیاز سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ. پاکستان آن تھرسڈے کنڈیمڈ انڈیاز سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ آف 2019 لیبلنگ اٹ a discriminatory move by a Hindu fascist state. Look at the words. Hindu fascist state aimed at presenting India as a sanctuary for persecuted non-Muslim minorities from neighboring countries. اور اس میں جو پاکستان کی فورن آفس کی اسپوکس پرسن ہے ممتاز زہرا بلوچ, ان کو کوٹ کرتے ہوئے ڈان نیوز لکھتا ہے کہ ایویڈنٹلی دی لیجسلیشن اینڈ ریلیونٹ رولز آر ڈسکریمنیٹری ان نیچر ایز دے ڈفرینشیٹ امنگسٹ پیپل آن دا بیسس آف دیئر فیتھ. کرسٹل کلیئر ہے یہ جو بات پاکستان کر رہا ہے, کرسٹل کلیئر ہے. یونائٹڈ نیشنز بھی یہی مان رہا ہے, امریکہ بھی یہی مان رہا ہے, اور دنیا کے بیشتر ملک یہی مان رہے ہیں, کیونکہ ایکسکلوڈ کیا گیا ہے اسپیسیفکلی مسلمانوں کو, یعنی ان کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا گیا ہے اس بل کے اندر. بائی نیچر یہ انڈیا کی کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, وہ سیکولر کنسٹیٹیوشن ہے, لیکن بل جو پاس کیا گیا ہے وہ دھرم کی بنیاد پہ پاس کیا گیا ہے. اب آپ دنیا کے حالات دیکھیے, ساری دنیا اس پہ کنڈیم کر رہی ہے, انکلوڈنگ وہ ملک جن کا نام اس بل کے اندر ہے. لیکن عوامی لیگ کی ذرا آپ حرکتیں چیک کریں. وہ ملک یعنی بنگلہ دیش جو سب سے زیادہ اس بل کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, سب سے زیادہ ہٹ ہی بنگلہ دیش کو کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ NRC کے تحت مسلمانوں کی سٹیزنشپ ختم کریں گے تو جو انفلو ہوگا انڈین مسلمز کا انڈیا سے باہر, تو وہ سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں اس وجہ سے ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ اسٹیٹس ہیں NRC کی وجہ سے, وہ یہی ہیں جو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر رکھتی ہیں. آسام اور ویسٹ بنگال سب سے زیادہ یہ افیکٹڈ ہیں. آسام کے اندر آلریڈی 20 لاکھ سے اوپر لوگوں کی سٹیزنشپ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے, NRC سے ان کا نام نکال دیا گیا, 20 لاکھ سے زیادہ. اب اس میں جو ہندو برادری سے تعلق ہے یا دیگر ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو آ جائیں گے, دوبارہ سٹیزن بننے کے لیے اہل ہوں گے, لیکن مسلمان اہل نہیں ہوں گے. تو یہ کتنے عرصے تک بنا سٹیزنشپ کے رہیں گے وہاں پہ؟ اوبیسلی یہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے یا اپنا گھر بار چلانے کے لیے, چولہا جلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. تو ان کے لیے آئیڈیل سب سے سستا اور ٹکاؤ جو راستہ ہے وہ بنگلہ دیش کا ہے, کیونکہ قریب وہی ہے, بارڈر ان کا آسام کا وہی لگتا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. تو یہ جو اسٹیٹس ہیں نا, ویسٹ بنگال, آسام اور تریپورہ, ایون یہ ساری کی ساری جو بھی ہیں جن کا بارڈر بنگلہ دیش کے ساتھ لگتا ہے, یہاں کے مسلمان ایونچولی اگر افیکٹڈ ہوتے ہیں NRC سے تو وہ بنگلہ دیش آئیں گے. لیکن آپ ذرا ری ایکشن چیک کریے عوامی لیگ کی سرکار کا. ٹو بی آنیسٹ میں اس سے زیادہ بہتر ری ایکشن ایکسپیکٹ کر رہا تھا عوامی لیگ سے. کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, کچھ بھی نہیں, کچھ کنسرن بھی نہیں. انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا یہ تو انٹرنل میٹر ہے, یہ تو انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے. بھائی آپ کی مائنورٹیز سے جڑا ہوا میٹر ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ کے ملک کے لوگوں کے خلاف ایک قانون پاس کیا گیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. آپ اس کو کیسے یعنی نیوٹرل کیسے رہ سکتے ہیں اس طرح کے قانون میں؟ آپ کہہ رہے ہیں, قادر صاحب کو میں کوٹ کرتا ہوں, پروتھم آلو کے اندر لکھا ہوا ہے, اٹ از این انٹرنل افیئر آف انڈیا اینڈ دی گورنمنٹ آف بنگلہ دیش از واچنگ اٹ ایز اے نیبرنگ کنٹری. کتنا دیکھیے کتنا بے ضرر قسم کا. نا یہ وہ وجوہات ہیں اصل میں جس کی بنیاد پہ بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ سمجھتا ہے, جینوئنلی سمجھتا ہے کہ عوامی لیگ کی سرکار جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی سافٹ ہے انڈیا کے اوپر, اور وہ سافٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ انڈیا انٹرفیئر کر کے ان کو سم ہاؤ پاور میں مینٹین رکھتا ہے. یہاں پر چاہیے تھا کہ ایک بولڈ اسٹانس لیتے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی بنگلہ دیش سے جڑا ہوا مدعا تھا CAA, لیکن بڑا مایوس کیا ہے ان کے جو سینئر عوامی لیگ کے آفیشل ہیں, انہوں نے حقائق سے برخلاف انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. آپ دیکھیے, میں نے آپ کو ابھی دکھایا کہ امریکہ اور UN کے علاوہ وہ 2 ملک جن کا نام ہے اس قانون کے اندر CAA کے اندر, یعنی افغانستان اور پاکستان, وہ بھرپور طریقے سے کنڈیم کر رہے ہیں اس قانون کو. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اٹس این انٹرنل میٹر. لہذا یہاں پر تھوڑا سا
اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، آٹو کریکٹ جس کو کہتے ہیں، عوامی لیگ کے ڈیسیشن میکرز کو تھوڑا سا کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے جو اسپائن لیس قسم کا اسٹانسز ہوتے ہیں نا، یہ ڈائریکٹلی ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی مائنورٹیز کے خلاف ہیں یہ جو قانون ہے اس طرح کے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس طرح اسٹینڈ ہی نہیں لے پاتے، تو پھر اس سے دیکھیں وہ جو ایک امپریشن ہے نا کہ عوامی لیگ انڈیا کی طرف کچھ زیادہ ہی ٹلٹڈ ہے، تو وہ امپریشن مزید گہرا ہوگا اور پھر یہ عوامی لیگ کے لیے کوئی زیادہ پولیٹیکلی کوئی بہتر چیز نہیں ہوگی۔